اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ عام طور پر لوگوں کا خیال ہے کہ ٹیکنالوجی اور سائنس کی ایجادات نے دین پر عمل کو آسان کر دیا ہے۔ حج کرنا، عمرہ کرنا، زیارتیں کرنا، ایک دوسرے سے میل جول اور عبادات میں سہولت، سب کچھ ممکن ہو گیا ہے۔ یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے جس پر عالم اسلام کی اکثریت کو شدت سے اصرار ہے، مگر اس تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج سے 40 سال پہلے کیا نیک سادہ زندگی بسر کرنا آسان تھا یا آج آسان ہے؟ کیا سائنس اور ٹیکنالوجی کی بے تحاشا ترقی کے باعث گناہگار زندگی بسر کرنے کے مواقع ہر شخص کو ہر وقت میسر ہو گئے ہیں، یا نیک زندگی کی خواہش نے ہر دل میں جگہ بنا لی ہے؟ اور تیسری بات یہ کہ کیا آج گناہ سے بچنا ممکن ہے؟ گناہ سے بچنے کی شدید کوشش کے باوجود آپ کو گناہ سے گزرنا لازمی ہے۔ ٹی وی، انٹرنیٹ استعمال کرنے والے گناہ گار نیکیوں کی فصل بہار سے خوب واقف ہوں گے۔ ایک ایسا نظام زندگی ترتیب دے دیا گیا ہے کہ ارتکاب گناہ کے بغیر نیک کام کرنا ممکن نہیں رہ گیا ہے۔ جب تک کاریں، اے سی، کولر، فریج، بوتلیں، فریزر نہیں تھے تو اکثر دیندار لوگ سنت پر عمل کرتے ہوئے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ لیکن اب گھر میں، کار میں، دفتر میں اے سی بھی ہے، لیکن دیندار لوگ روزے نہیں رکھتے۔ حالانکہ اب تو زیادہ روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ اے سی کی سہولت میسر ہو چکی ہے ان کو ہر جگہ پر۔ جب لوگوں کے پاس فون، کار، موٹر سائیکل نہیں تھے تو لوگ سال میں کئی بار قبرستان جاتے تھے اور اپنے عزیزوں کے پاس بھی۔ لیکن جب سے یہ سہولتیں حاصل ہوئی ہیں، لوگ رشتہ داروں سے سالانہ ملاقات کرتے ہیں، سال میں ایک بار قبرستان جاتے ہیں۔ جب تیز رفتار سواریاں نہیں تھیں تو لوگوں کے پاس وقت تھا، لیکن جب یہ سواریاں آ گئیں تو نہ رشتہ داروں کے لیے وقت ہے، نہ قبرستان کے لیے، نہ ماں باپ کی خدمت کے لیے۔ آخر یہ وقت جو گاڑیوں نے بچایا، آخر چلا کہاں گیا ہے؟ ظاہر ہے گاڑی کو رکھنے کے لیے سرمایہ چاہیے۔ جو وقت بچ گیا وہ سرمایہ کمانے کی نظر ہو گیا، اور عصر حاضر میں 12 گھنٹے کام کیے بغیر ضروریات زندگی کا حصول ممکن نہیں رہ گیا۔ لہٰذا وقت اب مارکیٹ کی نظر ہو گیا ہے۔ اشیاء ٹیکنالوجی نے مہیا کر دی ہیں، مگر وقت چھین لیا ہے۔ دیہاتوں میں وقت اس لیے ہوتا ہے کہ زندگی سادہ، روزگار گھر کی چوکھٹ پر میسر اور خاندانی زندگی کے ساتھ منسلک ہے۔ مارکیٹ میں جا کر وقت، خاندان آخر کہاں رہ گیا ہے؟ جب تک گھروں میں قرآن کے کلمی نسخے تھے، ہر گھر سے تلاوت کی صدا گونجتی تھی۔ جب سے تباہ شدہ لاکھوں قرآنی نسخے آ گئے، ہر گھر میں چار پانچ مصحف جمع ہیں، تو کسی گھر سے تلاوت کی آواز نہیں آتی۔ حتیٰ کہ گھروں میں ٹیپ ریکارڈ بھی نہیں چلائے جاتے کہ قرآن کی آواز تو سنائی دے، لیکن کاروباری لوگ صبح دکان کھولتے ہی یہ کام کاروبار میں برکت کے لیے نہایت خشوع و خضوع سے پابندی کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ عورتوں کے جسم بیچنے والا، سی ڈی کا کاروبار کرنے والا بھی یہ کام کار خیر انجام پھر دیتا ہے۔ ہر گھر اور گاڑی میں ٹیپ ریکارڈر ہے، لیکن گھروں اور گاڑیوں میں ٹیپ پر قرآن چلانے کی روایت بالکل بھی نہیں ہے۔ انسان کی آواز نہ صحیح، ٹیکنیکل آواز ہی صحیح، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عصر حاضر میں اندر کا انسان ہی مر گیا ہے، تو تلاوت کی آواز کیسی؟ انسان زندہ ہے پر اس کا قلب بے نور ہے، وہ دنیا میں مبتلا ہے، اور ٹیکنالوجی اسے آخرت سے کاٹ کر دنیا سے جوڑنے کا فریضہ تندہی سے انجام دے رہی ہے۔ انبیاء علیہ السلام سب سے پہلے انسان کو زندہ کرتے اور اسے نئی روح عطا کرتے ہیں، جو بظاہر زندہ اور فی الحقیقت مردہ ہے۔ کیا وجہ ہے کہ جدید ایجادات انسان کو اپنے دین، مذہب، روایات، تاریخ اور رشتوں سے دور کر رہی ہیں؟
بیٹی ماں کو روزانہ 6 مرتبہ فون کرے گی لیکن ہفتے میں ایک دن بھی ماں کے گھر جانا پسند نہیں کرے گی۔ فون نے رشتے بھی کاٹ دیے ہیں۔ ہم اسے رشتہ جوڑنا سمجھتے ہیں۔ بیٹی پہلے ہر ہفتے ماں کے گھر رہنے جاتی تھی، اب سسرال ہی رہتی ہے کیونکہ ماں کے گھر میں اے سی نہیں ہے، نہ بیٹی کے پاس وقت ہے۔ اور یہ تبدیلیاں کس انقلاب کی طرف رہنمائی کر رہی ہیں؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ مسلمان ہر سال ایک ریاست کے بادشاہ سے خراج لینے جاتے تھے۔ ایک سال گئے تو اس نے خراج دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے پوچھا کہ تم نے تو پہلے کبھی انکار کی جرت نہیں کی، اب کیوں خراج دینے سے انکار کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا پہلے جو لوگ خراج لینے آتے تھے مجھے ان کے چہروں سے خوف آتا تھا، ان کو دیکھ کر میرے دل پر ہیبت طاری ہو جاتی تھی، میں خراج ادا کرنے سے انکار کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ ان کے چہرے خشک، سوکھے ہوئے، گال پچکے ہوئے، پیٹ اندر سے دبے ہوئے، آنکھیں دھنسی ہوئی اور کپڑے پیوند زدہ، مگر ان کے چہروں پر ایک نور اور جلال ہوتا تھا۔ تم ان تمام صفات سے خالی نظر آتے ہو، اور وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ تم ان کو لے آؤ، میں ان کو خراج دے دوں گا، تم کو ایک پائی نہ دوں گا۔ کیا یہ سب تاریخ کے افسانے ہیں یا حقیقت بھی ہیں؟ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ کفار کے دلوں پر اہل ایمان کا رعب دبدبہ قائم کر دیں گے۔ یہ وعدہ قرآن میں بار بار بیان ہوا ہے۔ عصر حاضر کے مسلمان خوشحال ہیں، ان کے گال پچکے ہوئے نہیں، ان کے کپڑے شاندار ہیں، گھر عالی شان، مگر دنیا پر ان کی کوئی ہیبت نہیں۔ فارغ البالی، مرفوع الحالی، عیش میں اضافہ، خوشحالی، ترقی کی آرزو، وہی ان کے دینی فہم کا حاصل ہے۔ عصر حاضر میں نیک کام بھی بدراہ سے ہوتا ہے۔ دینی پروگرام ٹی وی پر دیکھنے کے لیے آپ کو طوائفوں کے اشتہارات کے جھرمٹ سے گزرنا ہوتا ہے۔ بدراہ سے گزر کر دین کا علم ملتا ہے۔ آپ جدید ٹیکنالوجی کا کوئی بھی طریقہ اختیار کریں، خیر کے حصول کے لیے آغاز یا انجام شر سے لازماً گزرنا پڑتا ہے۔ کیا ایسے خیر خالص رہ سکتا ہے؟ کیا ایسے غیر خالص خیر سے ایمان کا نور پھوٹ سکتا ہے؟ یہ وہ سوالیہ نشان ہے جس کا جواب آپ کو تلاش کرنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔